السلام علیکم. آئی لو یو، یو لو می. دوستو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہے؟ میں بھی بہت خوش ہوں. حالانکہ میں نے یہ خبر پڑھ لی ہے کہ جس بندے نے ویکسین لگوا لی ہے وہ 2 سال میں مر جائے گا. میں پھر بھی خوش ہوں یار. او مائی گاڈ، یہ حوصلہ اللہ دینے والا ہوتا ہے نا، اللہ دینے والا ہوتا ہے. ویسے ہر بندہ نا، میرے سمیت ہر بندہ جو ہے موت سے ڈرتا ہے. ہم اتنے ڈرے ہیں کہ ہم نے اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں، ہم نے دفتر جانا بند کر دیا ہے، عزیز و رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیا ہے. اس عید پہ میں کسی عزیز رشتہ داروں کو جنہوں نے فنکشن کیے تھے وہاں نہیں جانے دیا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں جانے دیا. تو ہم ڈرتے تو ہیں واقعی. لیکن اس وقت میں ہنس کے بات کر رہا ہوں اور یہ تھوڑی سی مزاحیہ ٹائپ بھی بنا رہا ہوں اور لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں کہ جس سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی 2 سال کے بعد وہ لوگ مر جائیں گے جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے. اب ویکسین کتنے لوگوں نے لگائی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس وقت سپوز ایسے کر لیں کہ اگر دنیا کی آبادی 1 ارب ہے نا، 1 ارب، تو اس میں سے 90 کروڑ نے ویکسین لگوا لی ہے. صرف 10 کروڑ پاکستانی بچے ہیں جنہوں نے نہیں لگائی. لو بھائی مبارکاں، پوری دنیا تے پاکستانیوں دی حکومت ہو جائے گی. یار مجھے تو ہنسی بڑی آ رہی ہے. اچھا جی، پاکستان میں ویکسین سب سے کم لگی ہے، اس لیے امریکہ ہمارا ہو جائے گا، وہاں 100% ویکسین لگ گئی ہے. آسٹریلیا ہمارا ہو جائے گا، یو کے ہمارا. موجاں ہی موجاں، کل ملا کے ہوں موجاں ہی موجاں. او بھائی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اچھا جی، اب اس کے سیریس پہلوؤں کی طرف بھی دیکھتے ہیں. ویسے میں اینڈ پہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون مرے گا اور کون کون بچ جائے. اچھا جی، یہ ہوا ہے کہ یہ جو ڈسکس ہو رہا ہے نا، افواہیں تو آپ کو پتہ ہے چلتی رہتی ہیں. پہلے افواہیں چلتی رہتی تھیں، ابھی تک تو یہ افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ کرونا ہے بھی صحیح کہ نہیں. یعنی ابھی تک یہ افواہیں بھی چل رہی ہیں. پوری دنیا میں اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا، ویکسین نکل آئی، لوگ ویکسینیں لگوا رہے ہیں. میں نے بھی ادھر لگوائے 2 ٹیکے لگوائے ہیں. تو لیکن ابھی تک یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ یہ کرونا ہے بھی صحیح کہ نہیں. ٹھیک ہے، چل رہی ہے نا، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب نئی آ گئی ہے کہ جن لوگوں نے کرونا لگا لی ہے، یہ ویسے بڑی خطرناک آئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرویو جو دیا گیا ہے نا، یہ واقعی وہ سائنسدان ہے، نوبل انعام یافتہ مسٹر لک. اس کا نام ہے مسٹر لک. دی لک کی خرابے میں لگتا ہے سب تو پہلے تو وہ نہیں مرنا ہے، کیونکہ ویکسین انہیں بھی لوا لئی ہے، انہیں لوائی ہوئی ہے ویکسین. مینوں پتہ لگ گیا. اچھا جی، وہ فرانسیسی جو ہے نا سائنسدان ہے مسٹر لک، اس نے یہ کہا ہے کہ جناب پوری دنیا مر جائے گی اور اب انتظام کرو لاشوں کو کس طرح رکھا جائے گا. بھئی لاشوں کو کس طرح رکھا جائے گا؟ جب سارے مر جائیں گے تو پھر لاشیں بھی ادھر ہی مری پڑی ہوں گی، ان کو اٹھانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. جتنے ڈیولپڈ ملک ہیں، جتنے بھی، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، روس، جرمنی، فرانس، اٹلی، ان سب لوگوں نے 100% ویکسینیں لگوا لی ہیں. 100%. تو اے تو گئے نا، انہیں جو تو کوئی نہیں بچ سکتا، انہیں جو کوئی بچ سکتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ابھی 20 کروڑ آبادی میں سے 10 کروڑ پہلے کہہ رہا تھا، 20 کروڑ آبادی میں سے ابھی 1 کروڑ کو بھی ویکسین نہیں لگی. ٹھیک ہے، ہاں 1 کروڑ بھی میں نے بہت زیادہ بتا دیا ہے. یہ ٹوٹل جو ہے ویکسین 32 یا 35 لاکھ لوگوں کو لگی ہے، باقی سارے بچ گئے. باقی سارے بچ گئے. اب دوستو بات یہ ہے کہ یہ سائنسدان ہے اور اس کا واقعی انٹرویو آیا ہے جس کو لوگ ابھی سیریسلی نہیں لے رہے، کوئی بھی نہیں لے رہا. اس نے وجوہات بتائی ہیں جو عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، کہ جو ویکسین لگانے سے ہمارے اینٹی باڈیز بنتی ہیں وہ اتنی ڈیولپ ہو جائیں گی کہ وہ اوور ہو جائیں گی، اور جس کی وجہ سے پھر لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے اور ڈیتھ ہوں گی. اور یہ اس طرح کر کے اس نے فلسفہ سمجھایا ہے. صحیح تو سائنسدان ہی بتائیں گے، لیکن ہم کو یہ جو سمجھ آیا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کو.
اچھا جی، اب میری اس میں پیشن گوئی ہے کہ سب سے پہلے جو اگر اس کرونا ویکسین سے مرے گا نا تو وہ یہی لک مرے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس کو پتہ لگا ہے، سب سے پہلے پتہ بھی اسی کو لگا ہے نا، لک کو، مسٹر لک تو تے گیا نا۔ اچھا اس تو بعد سر جی تسی خیال کرو کہ کیڑے کیڑے مرنے چاہیے نے، تو وہ جڑے جڑے تواڈے مخالف ہیں نا وہ مرنا شروع ہو جان گے۔ یہ بھی ایک فلسفہ آئے گا کہ جن کو آپ مارنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے لیے وظیفے وغیرہ نہیں کرتے، چلے کاٹتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، تو جو آپ کے مخالف ہیں وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس میں مختلف وجوہات آئیں گی۔ سب سے پہلے کون مرے گا جی؟ میرے خیال ہے سب سے پہلے جو کمارے سیاستدان ہیں نا، کمارے سیاستدان، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخ رشید صاحب مریں گے۔ یار میں گالا نہ کرنا، میں تھوڑا فنی قسم کی بنا رہا ہوں۔ اچھا شیخ رشید سیاستدانوں میں ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، یعنی کہ بلی چڑھیں گے اور قربانی کا بکرا دیں گے، تو وہ سب سے پہلے وہ مریں گے کہ کنواروں کی، جتنے کنوارے ہیں مثلا پاکستان میں جی جو سیاستدان ہیں ان میں 100 سیاستدان کنوار ہیں، چھوٹے یونین کونسل سے لے کے اوپر تک، تو ان 100 کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے پہلے شیخ رشید صاحب مر جائیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے نا یار، میں نے بھی ویکسین لگائی ہوئی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہر بندہ اپنی اپنی نمائندگی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو وزیر اعظم ہیں پوری دنیا کے، وزیر اعظم پوری دنیا کے جو وزیر اعظم ہیں، یعنی کہ 156 ملکوں کے وزیر اعظم، ان کی نمائندگی کرے گا عمران خان۔ ان کی نمائندگی عمران خان آئے گا، کیونکہ وہ عین سے شروع ہوتا ہے، اور جو عین سے ہوگا تو وہ عمران خان سارے وزرائے اعظم کی، ویسے اس کو شوق بھی ہے ثالثیاں کروانے کا، اور ثالثیاں کروانے کا شوق ہے نا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ عمران خان تم سعودی عرب اور ایران کی صلح کرواؤ، ثالثی کرواؤ، تو اس کو شوق ہے نا یہ، اس لیے سارے وزیر اعظموں کی یہ نمائندگی کرتے ہوئے سب سے پہلے 2 سال کے اندر اندر سب سے پہلے عمران خان قربانی دے گا۔ یہ نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اس کو برا نہ سمجھنے۔ مرنا تو ہر کسی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے نا سب نے، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی مرنا ہے، ہو سکتا ہے میں پہلے مر جاؤں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنواروں کی نمائندگی شیخ رشید کرے گا، وزارت عظمیٰ کے جتنے وزیر اعظم ہیں پوری دنیا کے، ان کی نمائندگی عمران خان مرے گا جو 2 سال کے اندر اندر۔ اچھا پھر اسی طرح جو صوبے بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اس کی نمائندگی بھلا کون کرے گا بتاؤ؟ عثمان بزدار۔ ویسے بزدار کا تو مطلب ہی بکرا ہے، بکرا یا بکری، ٹھیک ہے، تو یہ بکرا ہے، قربانی کا بکرا ہے۔ عثمان بزدار اس کی نمائندگی کرے گا، سارے وزارت عظمیٰ کے جو لوگ ہیں نا ان کی جناب وہ نمائندگی کرے گا، اور کہے گا جی میں مار رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ مرے گا، عثمان بزدار مرے گا۔ تو 3 یہ میں نے نام آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور بندہ مرے گا، کون بھلا؟ وہ گدی نشینوں کی، جو پوری دنیا میں گدی نشین ہے نا، ان کی نمائندگی کرے گا، جس نے وہ عورتوں کے بال کاٹتے ہوئے ایک تصویر بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ وہ بھلا کون ہے جو پوری گدی نشینوں کے، باقی بچ جائیں گے، صرف وہ مرے گا، اور وہ ہے شاہ محمود قریشی۔ وہ نمائندگی کرے گا جی، وہ مرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کے ججوں کی جو نمائندگی کرے گا وہ کون ہے بھلا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، پوری دنیا کے ججوں کو بچانے کے لیے جو اپنی جان کی قربانی دے گا وہ ہے ثاقب نثار۔ ثاقب نثار، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا ہے نا کہ وہ لک مرے گا، وہ ساری دنیا کے سائنسدانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، سائنسدانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ نمائندگی کرے گا، اور سب سے پہلے وہ مرے گا، وہ سب سے پہلے وہ مرے گا۔ تو یہ جناب اس طرح کے جو آپ کے ذہن میں اور آ رہے ہیں
میں نے چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں آپ کو اور بھی بتاتا. میں نے آپ کو ججوں کی نمائندگی بتا دی, وزارت عظمیٰ کی بتا دی, وزارت اعلیٰ کی بتا دی, سائنسدانوں کی بتا دی, کواروں کی بتا دی. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے مریں گے اور یہ ان کی قربانی دیں گے اور باقی دنیا ساری بچ جائے گی. یہ خوشخبری میں نے آپ کو دینی تھی. تھینک یو جی, خدا حافظ.